مسلمان کا نام تو پوچھو، کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے، یہی کافی ہے کہ مصطفیٰ کا غلام۔ کہا نام بتا کون ہے، کہا اگر نام سنو گے تو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ کہا نام نہ پوچھے اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ کا غلام، کہا نام تو بتانا پڑے گا، کہا نام سنو گے تو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ سب نے کہا نام بتانا پڑے گا، تو مسلمان نے کہا اگر نام پوچھنا چاہتے تو سنو، جس خالد ابن ولید کا مردر کرنے کے لیے مشورہ کرنے آئے ہو، محمد کا غلام خالد ابن ولید میرا ہی نام تو ہے۔ کہا تھا جو خالد ابن ولید 7 لاکھ کے مجمع میں آ جائے اسے میدان میں کوئی مار سکتا ہے؟ کہنے لگا اسے مارنا ناممکن ہے۔ یار زور سے بولو۔ آپ تو اگر سردی پڑے تو نماز چھوڑ دیتے ہو، جاڑا لگ رہا ہے گرمی پڑے تو نماز چھوڑ دیتے ہو، رات کے 12 بج جائیں تو جلسہ چھوڑ دیتے ہو، ہے نا؟ اور کہتے ہو کہ ہم تو سب مسلمان لوگوں، نام کے ہو کام کے نہیں ہو۔ اگر کام کے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری تعداد اتنی ہے کہ اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہ تھی جتنی اب ہے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے اورنگزیب، یہ مراٹھوں سے لڑنے کے لیے دکن میں گیا اور دکن بھارت میں مراٹھوں سے لڑ رہا تھا۔ جیسے اس کی فوج میدان میں پہنچی تو اس کا ایک شاہی امام تھا جو نماز پڑھاتا تھا۔ اورنگزیب نے کہا جنگ کے دوران بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ کہا اگر جنگ شروع بھی ہو جائے تو یہ امام تھوڑا تھوڑا کر کے فوجیوں کو نماز پڑھائے گا۔ ایک امام تھا، ایک اس کا نائب تھا، ایک اس کا نائب تھا۔ نائب جانتے ہیں آپ؟ نائب سمجھ رہی نا؟ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا، یا اللہ نائب نہیں سمجھتے۔ ایک ہوتا ہے کپتان، ایک ہوتا ہے اپ کپتان۔ اب سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں اب سمجھ گئے، یہ سمجھ گئے۔ نائب بولتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں کام کرے۔ نائب امام، مسجد میں 2 امام ہوتے ہیں، آپ کے ہاں تو ایک ہی ہوگا۔ ہاں ایک ہے، اللہ کا شکر ہے، کہیں کہیں تو ایک بھی نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، بنا امام کی چل رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں ایک ہے۔ نائب کا مطلب ہے کہ جب یہ امام حاضر نہیں ہوگا موجودہ تو اس کی غیر موجودگی میں یہ نائب مصلی کو سنبھالے گا۔ اورنگزیب نے کہا اگر نماز پڑھاتے پڑھاتے حملہ ہو جائے اور اس امام کا انتقال ہو جائے تو مصلی کو یہ نائب سنبھالے گا، اور اس کو بھی اگر شہید کر دیا جائے تو اس کا نائب مصلی کو سنبھالے گا۔ ایک دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، مراٹھوں کی فوج سامنے ہے، ادھر اورنگزیب کی فوج ہے، دونوں کا آمنا سامنا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ اورنگزیب بولا جنگ بعد میں ہوگی، پہلے نماز ہوگی۔ سبحان اللہ، اور سے بولو سبحان اللہ۔ لوگوں کام سے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں یار مجھے کام ہے اس لیے نماز نہ پڑھ سکوں گا۔ میرے بھائیوں آپ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا، میں کام نہ کر سکوں گا۔ خدا کی قسم اگر کام چھوڑ کے نماز پڑھو گے تو کام میں اللہ برکت کر دے گا، اور اگر نماز چھوڑ کے کام کرو گے تو کام بے برکتہ ہو جائے گا۔ حضرت اورنگزیب کے کہنے کے مطابق مصلی پہ امام کھڑا ہو گیا۔ لوگوں ذرا ایمان کے کانوں سے سننا، ادھر سے مراٹھوں کی فوج ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، نماز شروع ہو گئی۔ اورنگزیب بھی اگلی صف میں کھڑا ہے، امام نے نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی مراٹھوں نے حملہ کر دیا۔ ایک تیر آیا سنسناتا ہوا جو مصلی پہ نماز پڑھا رہا تھا، آ کر کے اس کے سینے میں لگا، امام ڈھیر ہو گیا، امام شہید ہو گیا، مصلی خالی ہو گیا۔ اورنگزیب کی نصیحت کے مطابق جو نائب امام تھا پیچھے سے آ کے مصلی کو سنبھال لیا، وہ نماز پڑھانے لگا، بھی 1 رکعت پڑھا کے نہ نپٹا تھا، دوسرا تیر سنسناتا ہوا ہے اس کے ماتھے میں لگا، وہ بھی مصلی پہ ڈھیر ہو گیا، شہید ہو گیا۔ لوگوں 2 امام مصلی پہ شہید ہو گئے۔ یہ مصلی نہیں ہے بلکہ قتل گاہ بن گیا ہے، یہ مصلی نہیں ہے بلکہ موت کا سامان بن گیا تھا۔ تیسرا امام آیا، مصلی کو سنبھال لیا،
لوگوں ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اس کے گلے میں لگا، یہ امام بھی مصلی پہ ڈھیر ہو گیا، تینوں امام مصلی پہ ڈھیر ہو گئے، اب کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کوئی مصلی امامت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کوئی مصلی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کوئی امام بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کو پتا تھا یہ مصلی نہیں ہے، یہ موت کا سامان ہے، مصلی پہ آنے کا مطلب ہے اپنی موت پہ دستخط کرنا، مگر جلسے میں آنے والوں اسے کہتے ہیں ایمان۔ جب مصلی خالی ہو گیا، 3 لوگ شہید ہو گئے، جب کوئی آگے نہ بڑھا تو اورنگزیب نے آگے بڑھ کے مصلی سنبھال لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اورنگزیب نے آگے بڑھ کے مصلی سنبھال لیا اور مصلی سنبھال کے نماز شروع کر دی۔ مراٹھوں کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا اس اورنگزیب سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ ہم آئے ہیں اپنے بچوں کی خاطر، اورنگزیب آیا ہے اللہ اس کے رسول کی خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ اپنے لیے آتا تو اس مصلی پہ کھڑا نہ ہوتا، اسے پتا ہے کہ یہ مصلی نہیں ہے بلکہ موت کا مصلی ہے، لیکن یہ اپنے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ اپنے لیے آیا ہی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہی تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں لوگوں۔ کربلا میں حسین کا ایمان مضبوط تھا، یزید نے پہلے چاہا خرید لوں پھر چاہا ڈرا دوں، نہ خرید سکا نہ ڈرا سکا۔ یار سبحان اللہ کہتے، اس نے پہلے خریدنا بھی چاہا تھا، پہلے کہا تھا امام سے کہو کہ بیعت کر لیں میں عہدہ دوں گا، بیعت کر لیں گورنری دے دوں گا، بیعت کر لیں مال دے دوں گا، انعام دے دوں گا، بڑے بڑے پد دے دوں گا، لیکن امام نے کہا نبی زادے کبھی بکتے نہیں ہیں، نبی زادے کبھی ہم بک نہیں پائیں گے، تو کہا جھکا کے چھوڑوں گا، کہا نہ بک سکیں گے نہ جھک سکیں گے۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ نے یہ بھی کہا ہے، میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں بول رہا ہوں، کہ امام حسین کی جو جنگ تھی وہ حکومت کی جنگ تھی۔ تنگ نظروں نے یہ کہا جن کی نظریں تنگ ہیں، مگر خدا کی قسم آج میں تمہیں بتا دوں گا کہ امام حسین کی جنگ حکومت کی جنگ نہیں تھی، شریعت کی جنگ تھی۔ کائے کی جنگ تھی؟ زور سے بولو شریعت کی جنگ، شریعت کی، زور سے بولو کائے کی جنگ تھی؟ شریعت کی جنگ، شریعت کی، حکومت کی جنگ تھی ہی نہیں۔ اگر حکومت کی جنگ ہوتی تو حسین کربلا نہ جاتے۔ ایک سب سے بڑی بات بتاؤں، یزید کربلا میں تھوڑی تھا، اگر حکومت تھی تو یزید کے پاس تھی، تو یزید سے جنگ کرنے شام جاتے، دمشق جاتے، کربلا کیا کرنے آئے تھے؟ کربلا میں یزید تھوڑی تھا، وہ تو کوفہ والوں نے چٹھی بھیج کے بلایا تھا، آپ آ جائیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین تو ان کی چٹھیوں پر گئے تھے، وہ چٹھی نہ بھیجتے میرا امام نہ جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حکومت کی جنگ تھی نہیں، میرا حسین چاہتا تو بڑی بڑی حکومتیں میرے حسین کا انتظار کر رہی تھی۔ حکومت کا آفر ہندوستان سے بھی گیا تھا، کہاں سے؟ زور سے بولیے، ہندوستان سے۔ اور ہندوستان کی حکومت اس وقت وہاں کی کئی حکومتوں سے بڑھ کے تھی۔ آج سعودیہ کے پاس پیسہ ہے لیکن اس وقت وہاں کے لوگ بہت غریب تھے۔ سن لیجئے، وہاں تیل پیٹرول اس ٹائم نہیں نکلتا تھا، وہاں ایسی کھیتیاں نہیں ہوتی تھی جیسے ہندوستان میں ہوتی تھی۔ ہندوستان زرخیز علاقہ پہلے سے رہا ہے، ہندوستان سے آفر گیا تھا حسین کے لیے، حسین تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے یہاں جاؤ، لیکن حسین کو تخت نہیں چاہیے تھا، مصطفیٰ کی شریعت چاہیے تھی۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، یاد رکھیے
حضرت حسین کی جوانی کا عالم ہے. مدینہ میں رہتے ہیں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حضرت مولا علی بھی شہید نہیں ہوئے تھے. حضرت فاطمہ کا بھی سال ہو گیا لیکن مولا علی شہید نہیں ہوئے. حضرت علی موجود ہے. حسین جوان ہے, حسن جوان ہے. لوگوں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے. تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں. تاریخ کی کتاب کا نام ہے تاریخ زرتشتی, اور دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ ایران, اور تیسری کتاب کا نام ہے ہسٹری آف دا میوات. ان تین کتابوں کے حوالے سے میری تقریر سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا, اور یاد حسین کانفرنس سے انشاءاللہ یہ حسین کی یاد تازہ ہوگی. سبحان اللہ. بولیے, بولے کہ نہیں بولے حسین کے حوالے سے؟ بولے جی جی. یاد حسین کانفرنس میں آنے والوں